السلام علیکم دوستو، آج ویڈیو میں ہم نظریہ پاکستان کے بارے میں مختصراً جانیں گے۔ نظریے کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، ہم پھر سے اس کو ذرا ریوائز کرا لیتے ہیں تاکہ نظریہ پاکستان کو ہم اچھے سے سمجھ لیں۔ تو نظریہ ہمارے پاس مختلف لوگوں کی یعنی بہت سے لوگوں کی اجتماعی سوچ ہے، اور نہ صرف اجتماعی سوچ بلکہ اس پر عمل بھی ہے۔ تو لوگوں کی اجتماعی سوچ جس پر عمل بھی کیا جائے نظریہ کہلاتا ہے۔ اب نظریہ پاکستان کیا ہے؟ آپ کے مائنڈ میں آ گیا ہوگا کہ نظریہ پاکستان کیا ہے۔ وہ نظریہ جس کے ذریعے پاکستان معرض وجود میں آیا نظریہ پاکستان کہلائی، یعنی جو مسلمان تھے ان سب کی ایک اجتماعی سوچ تھی کہ ان کا اپنا ایک الگ اور خود مختار وطن ہو۔ اب یہ جسٹ ان کی سوچ نہیں تھی، اس پر انہوں نے عمل بھی کیا تھا، تو اس سے ہم نے اس لیے نظریے کا نام دے دیا۔ اب چونکہ یہ نظریہ پاکستان بنانے کے لیے بنایا گیا تھا، اس لیے ہم نے اس کو نظریہ پاکستان کا نام دیا ہے۔ نظریہ پاکستان کو اچھے سے سمجھنے کے لیے ہمیں ہندوستان میں مسلمانوں کی حالات پر ایک نظر ڈالنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، ہندوستان میں جب مسلمانوں کی دور حکومت تھی، یعنی جو مغلیہ سلطنت، جو مغلیہ دور تھا، تو اس ٹائم جو تھے مسلمانوں کی حکمرانی تھی ہندوستان میں، تو بہت سے ایسے لیڈرز گزرے ان میں سے کہ وہ اپنی رعایا کے ساتھ انصاف سے پیش آئے۔ اب ان میں سے آخر میں بہت سے لیڈرز ایسے تھے جو نااہل تھے، حکمرانی کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے تھے۔ اسی طرح اس دوران دیکھے جب مسلمانوں کا اقتدار تھا، تو اس وقت ہندوستان میں صرف مسلمان تو نہیں تھے نا، ہندوستان میں مختلف مذاہب کے لوگ، مختلف فرقوں کے لوگ آباد تھے، جیسا کہ ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے، لیکن ان سب کے آپس میں اتفاق تھا۔ وہ آپس میں محبت سے رہا کرتے تھے، ان کے مطلب کہ ان کے آپس میں یہ نہیں تھا کہ تم اس ذات سے ہو، تم اس مذہب سے تعلق رکھتے ہو، نہیں، یہ چیز ان میں نہیں تھی۔ وہ سب آپس میں اتفاق سے رہا کرتے تھے۔ اب اس ٹائم ہندوستان میں انگریز تاجروں کی ایک کمپنی ایسٹ انڈیا کمپنی آ گئی۔ اب جو ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تھی تو یہ کس لیے آئی تھی؟ کاروبار قائم کرنے کے غرض سے آئی تھی، لیکن یہ ان کا ظاہری مقصد تھا۔ اس انگریزوں کا جو پوشیدہ مقصد تھا وہ یہ تھا کہ آہستہ آہستہ یہ لوگ جو ہے تو پورے ہندوستان پر قابض ہو جائے۔ اب اس کے لیے ان کو کیا کرنا تھا کہ یہ لوگ ہندوستان کے لوگوں کی جو ویک پوائنٹس سے ان کو نکالے، تو یہ چیز ان کو کرنی تھی۔ اب دیکھیں، عام لائف میں بھی جب ہم دیکھیں تو جب فرینڈز ہوتے ہیں یا بہن بھائی ہوتے ہیں، ان کے آپس میں جب اتفاق ہوتا ہے تو کوئی آؤٹ سائڈر آ کے انہیں کچھ نہیں کہہ سکتا، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ لیکن اگر بہن بھائی کے آپس میں ہی اختلافات ہو یا دوستوں کے آپس میں ہی اختلافات ہو، تو کوئی آؤٹ سائڈر آ کے انہیں بہت ہی آسانی سے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو ہندوستان میں مختلف مذاہب کے لوگ تھے، ان سب کے آپس میں اتفاق تھا۔ اب ایسٹ انڈیا کمپنی کو سب سے پہلے جو کام کرنا تھا وہ یہ تھا کہ وہ ہندوستان کے لوگوں کے جو اتفاق ہے اس کو ختم کرے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں کے اتفاق کو ختم کیا، مختلف لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف اکسایا، ہندوؤں کو مسلمانوں کے خلاف کیا، مسلمانوں کو ہندوؤں کے خلاف کیا۔ اسی طرح سارے لوگوں کے آپس میں جو محبت تھی، جو اتفاق تھا، اسے نفرت میں بدل دیا۔ اب ظاہر ان کا اتفاق ختم ہو گیا تھا، تو اب ایسٹ انڈیا کمپنی ان پر قابض ہو سکتی تھی۔ ایک تو انہوں نے اس چیز سے فائدہ اٹھایا، دوسرا یہ کہ جو مغل حکمران تھے لاسٹ ان میں سے زیادہ تر نااہل تھے، تو ان کی نااہلی کا بھی فائدہ اٹھایا، اور آہستہ آہستہ وہ ایسٹ انڈیا کمپنی پورے ہندوستان پہ قابض ہو گئی۔ اب ہندوستان پہ قابض ہو گئی تو انہیں کی حکمرانی تھی، سارا کنٹرول ان کے ہاتھوں میں تھا۔ لیکن جو ہندو تھے وہ پڑھے لکھے تھے، مسلمان جو تھے وہ پڑھے لکھے بھی نہ تھے، تو وہ جو ہندو تھے وہ زیادہ تر یعنی کہ سرکاری ملازمت کیا کرتے تھے، وہ اپنے حقوق کے لیے لڑ سکتے تھے۔ لیکن جو مسلمان تھے وہ انتہائی پسماندہ تھے،
اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ تعلیم یافتہ نہ تھے، اس لیے وہ جو ہے تو سرکاری ملازمت نہیں کر سکتے تھے، مالی لحاظ سے بھی وہ پسماندہ تھے، تو اسی لیے انہیں ہر ایک چیز میں پسماندہ رکھا گیا، ان کے حقوق انہیں نہیں ملتے تھے، وہ اسلام کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتے تھے۔ تو ان مسلمانوں کے مائنڈ میں ایک اجتماعی سوچ پیدا ہوئی، اور وہ یہ سوچ پیدا ہوئی کہ وہ جو ہے تو مسلمان ہے، وہ آزاد مملکت کا حق رکھتے ہیں۔ تو ان کے مائنڈ میں الگ وطن کی سوچ پیدا ہوئی، اور یہ صرف سوچ نہیں تھی بلکہ انہوں نے اس پر جو ہے تو عمل بھی کیا تھا۔ تو یہ نظریہ ہمارے پاس نظریہ پاکستان کہلائی۔